مکان سے، دکان سے، تجارت سے آپ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں سب کو جھکائیے، اپنے پیارے نبی کی شریعت، ان کی سنتوں پر عمل کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ افضل و اعلیٰ ہو جائیں۔ کیونکہ اس وقت 2:30 بجنے جا رہا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے میں بہت تیزی سے آپ کی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آئیے گفتگو چلے۔ دیکھیے، جس طرح غسل ہے، غسل کے لیے پانی شرط ہے نا؟ اگر پانی نہ ہو تو غسل نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے، مالک نصاب نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی، پانی نہ ہو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور کچھ فرض ہیں۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے وہ چیزیں وجود میں آنا چاہیے، جس طرح کے پانی یہ غسل کے لیے شرط ہے، غسل سے پہلے پانی ہونا چاہیے۔ پہلے پانی ہوگا تب غسل ہوگا، تو یہ شرطیں پہلے ہوں گی تب آپ کی نماز ہوگی۔ آپ یہ بات سمجھیے ہماری، آپ توجہ فرمائیں، لڑائی جھگڑا فساد سے اپنے آپ کو بچائیں، اخلاق و محبت کے سانچے میں ڈھل جائیے اور ہماری باتوں کو آپ سنیے۔ شاید ہمارے مزاج سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، اللہ نے مجھے یہ مزاج بخشا ہے، میں ہرگز کبھی اپنوں کے درمیان اختلاف انتشار کی بات نہیں کرتا، اور اختلاف انتشار سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے احباب کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ اختلاف انتشار سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کی۔ تو نماز کے لیے غور سے سنیے، یہ 6 شرطیں ہیں۔ کئی شرطیں ہیں بتا دیے ہیں؟ نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ نماز سے پہلے یہ 6 چیزیں پائی جائیں تب آپ کی نماز شروع ہوگی۔ ان 6 میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو آپ اٹھک بیٹھک کرتے رہیے، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس میں سے نمبر 1 ہے طہارت۔ کیا ہے؟ پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اس کا طریقہ میں نے ابھی بیان کر دیا ہے۔ کپڑوں کا پاک ہونا، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ سے بتا دیا ہے۔ اور جہاں نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مقام قدم، مقام سجدہ، اس کا پاک ہونا، یہ آپ کے لیے شرط ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک ناپاک ہے تو نماز آپ خود ہاتھ اٹھائیے، رکوع سجدہ کیجیے، نماز کا آغاز ہی نہیں ہو۔ سمجھ لیا آپ نے؟ نمبر 2 ستر عورت۔ ستر عورت یہ اردو کا گاڑھا لفظ ہے، اور صحیح بات یہ کہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا میں آسان معنی بتاؤں، اس کا مطلب یہ ہے جسم کے جتنے حصے کا چھپانا فرض ہے اس کا چھپا لینا، یہ نماز میں شرط ہے۔ مگیا عورت کو سر سے لے کے پیر تک عورت ہے، ہاتھ نماز میں، یہ چہرے کی ٹکلی، یہ دونوں پنجے اور یہ قدم تلوے، یہ 5 اعضاء عورت کے مستثنی ہیں۔ بقیہ سر سے لے کے پیر تک وہ عورت ہے۔ یہاں تک کہ حالت نماز میں اگر وہ اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بالوں کا کالا پن جھلک رہا ہو تو اس عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور مرد کے بارے میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا، ناک کے نیچے سے لے کے گھٹنا سمیت اس کا چھپانا فرض ہے، کسی غیر کے سامنے اس کا کھولنا حرام ہے، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے عالم، چاہے مولوی، چاہے امام۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حرام کرتا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو ابھی آئے ہیں، یہ لوگ چٹیاں نیکریں پہن کر باہر ٹہلتے ہیں، سڑکوں پر بیٹھ کر نہاتے ہیں، ہینڈ پیر پر بیٹھے ٹہل لیں، یہ حرام سب حرام ہے۔ آئندہ آپ اگر باہر نہائیں تو تہبند پہن کے نہائیں، کھٹنے ڈھاک کے نہائیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ تہبند باندھے ہیں اور بنیان نہیں پہنے ہیں، گرمی کے موسم باہر ٹہل رہے ہیں اور ان کی ناک کھلی ہے اور ناک کے نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی حرام۔ ناک کے نیچے سے گھٹنا سمیت اس کا چھپانا فرض ہے۔ یاد آپ پھر دوبارہ غور سے سن لیجئے،
یا آپ نہ باہر کبھی نیکا چڈی پہن کے ٹہلے نہ نہائیں، اگر باہر نہ ہے تہبند پہن کر گھٹنے ڈھانپ کر، ہاں گھر کے اندر غسل خانہ بند ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی، وہاں نیکا چڈی پہن کے نہا لیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ دو شرطیں ہو گئی۔ استقبال قبلہ، بڑی آسان باتیں ہیں، میں جلدی سے نکل جاتا ہوں، تفصیل نہیں کروں گا۔ استقبال قبلہ، قبلے کی جانب رخ کرنا، کعبہ معظمہ کی جانب رخ کرنا۔ اگر ادھر 45 ڈگری سے زیادہ انحراف ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ وقت یعنی نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، ظہر کے لیے ظہر کا وقت، عصر کے لیے عصر کا وقت۔ سمجھ لیا، مثلا یہ جو وقت ہے ابھی ظہر کا ٹائم چل رہا ہے، اس وقت ابھی ہم پر عصر کی نماز فرض نہیں ہے، اس وقت ہم پر عصر کی نماز فرض نہیں ہے۔ جب عصر کا وقت شروع ہوگا تب ہم پر نماز فرض ہوگی۔ 4 ہو گئی۔ اس کے بعد نیت۔ نیت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ عقد القلب علی الفعل، دل کا پختہ ارادہ، اس کو شریعت میں نیت ہے، اور نیت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اگر نیت خراب ہونا، علماء بیکار ہو جائیں، مفتی بیکار ہو جائیں، حافظ بیکار ہو جائیں، حاجی بیکار ہو جائیں، سب بیکار ہو جائیں۔ مومن جب اللہ کی عبادت کرے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا نماز ثواب کے چکر میں مت پڑھو، ثواب کے لالچ میں نماز مت پڑھو، نماز پڑھو اللہ کی راضی کرنے کی نیت سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام آپ نے سنا ہوگا۔ آپ نے ایک بار فرمایا اگر میرا بس چلے تو میں جنت کی نعمتوں کو جلا دوں اور جہنم کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت نہ جہنم کے ڈر سے کریں نہ جنت کی لالچ میں کریں، اللہ کی عبادت صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں۔ اور جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ثواب کی بات کرے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، نبی راضی ہو جائیں گے، تو جنت کہاں جائے گی؟ وہ تو مل ہی جائے گی۔ شاید آپ نے کبھی مجھ سے یہ بات سنی ہو، ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، انہوں نے کہا حضرت ذرا چلیے، میں نے نیا مکان بنایا ہے، آپ کے قدم پڑ جائیں، برکتیں آ جائیں۔ حضرت تشریف لے گئے، کمرے میں جا کر بیٹھے، جنگلہ لگا ہوا تھا۔ حضرت نے پوچھا بھائی تم نے یہ کمرے میں جنگلہ کیوں لگایا ہے؟ کہ حضور جنگلہ میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ ہوائیں وغیرہ آتی رہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے نادان سن، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ میں نے جنگلہ اس لیے لگایا ہے کہ جب مسجدوں میں اذان ہو تو جنگلے کے ذریعے ہمارے کمرے میں اذان کی آواز آتی رہے، تو اس نیت پر تجھے ثواب بھی ملتا، اور ہوا کہاں جاتی وہ تو چلی ہی آتی ہے نا۔ تو نیت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اگر نیت بہتر ہے تو سب بہتر ہے، علم بہتر ہے، عمل بہتر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی نے سوال کیا معلومات کے لیے تو اسے ثواب ملے گا، آزمائش کے لیے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ کسی کو مسئلہ بتایا اس کی خیر خواہی کے لیے تو ثواب ہے، اور آبرو پر حملہ کرنے کے لیے تو یہ حرام بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ مسئلہ بیان کر رہا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو مسئلہ بتانا بیکار ہو گیا، اور مسئلہ پوچھ رہا ہے نیت صحیح نہیں ہے تو مسئلہ پوچھنا بیکار ہو گیا۔ لہذا جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ آپ کھانا کھائیے گھر میں، وہ گھی کھائیے، دودھ پیجیے، بادام کھائیے، نیت یہ ہو دودھ بادام اس لیے استعمال کر رہا ہوں، گھی اس لیے کھا رہا ہوں کہ جسم میں طاقت ہو تو اللہ کے دین کا کام کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ گھی کھانا، انڈا کھانا، مرغا کھانا، مچھلی کھانا یہ عبادت ہو جائے گا۔ دیکھ کھا رہا ہے انڈا مرغا، مچھلی کھا رہا ہے، بادام کھا رہا ہے، لیکن نیت اچھی ہے تو یہ دودھ پینا بھی عبادت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 شبد کیا ہے؟ نیت، سمجھے آپ؟
نماز کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا یہ افضل اور مستحب ہے۔ کوئی شخص آیا، ظہر کا ٹائم تھا، کھڑا ہوا، دل میں ارادہ ہے ظہر کی نماز کا، کری اللہ اکبر، زبان سے نہیں کہا، کری اللہ اکبر، اس کی نماز ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اب چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنے کے وقت جب اللہ اکبر کہتے ہیں اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ جب یہ 6 چیزیں پالی جائیں گی اب نماز کا آغاز ہوگا۔ آگے چلیں، ایک ٹائم تھوڑا ہے کہ یاد کرانا ممکن ہو جائے گا، آپ کو وقتاً انشاءاللہ کبھی آنے جانے میں اور باتیں بتائی جائیں گی۔ اور نماز میں فرض کتنے ہیں؟ 6۔ وضو میں فرض ہے کتنے؟ 4۔ ایک مسئلہ بیان کر دوں تاکہ سب لوگ سن لیں۔ میں ابھی حکومت شہر میں پہنچا حاضری دینے، تو میں گاڑی سے اترنے لگا، ایک گاڑی کھڑی تھی، تو ایک جوان لڑکا ایک دم لال کرتا پہنے ہوئے، جب مجھے دیکھا وہ ملاقات کے لیے آ گیا۔ خیر میں نے مطالبہ کر لیا، پھر وہ طرف جا کھڑا ہو گیا، مجھ سے بلایا۔ اور ابھی شاید کل بھی 2 لوگوں کو میں نے رات منع کیا، 2 نوجوان بچے تھے، اور دونوں ایک لال کرتا ایک لال قمیص پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ان دونوں کو بہت سمجھایا، میرا بیٹا سنو، اللہ کے نبی نے مرد کو لال کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صاحب لال کپڑا پہن کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ لہذا میرے نوجوانوں میری آپ سب سے گزارش ہے، آئندہ جب آپ کپڑا بنوائیں آپ یہ توبہ کر لیں، آئندہ انشاءاللہ ہم کبھی لال کپڑا نہیں پہنیں گے۔ میرے پیارے نبی نے مرد کو منع فرمایا، ہاں عورتوں کو لال کپڑا پہننے کی اجازت ہے، وہ پہن سکتی ہیں۔ میں ایک کسی کو دیکھ لاتا ہوں، بتا دیتا ہوں کیوں، تاکہ ہم پر گناہ نہ ہونے پائے۔ باقی آپ مانیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو میرا فرض ادا ہو جائے۔ اچھا چلیے صاحب، اب جب آپ نے نیت کر لی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، اب کیا ہوگا صاحب؟ اب نماز کا آغاز ہوگا۔ اب نماز میں کتنے فرض ہیں؟ اب ذرا سنیے، نماز میں فرض ہیں 6۔ بعض لوگوں نے تکبیر تحریمہ کو جوڑ کر 7 کہہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شرائط میں ہے، فرائض میں ہے۔ نمبر 1 قیام۔ قیام جانتے ہیں؟ کھڑا ہونا۔ قیام کا کیا معنی ہے؟ کھڑا ہونا۔ مسئلہ آسانی ہے، آج ایک رواج ایسا پڑ گیا ہے یا تھوڑا بہت بخار آ گیا، کمزوری محسوس ہو رہی، تو آئے ہوٹل پر بیٹھ گئے، چائے پی، اور چائے پی کے مسجد میں آ گئے تو نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ کیا کیوں بیٹھ کے پڑھی؟ کیا بخار آیا تھا، ہمت نہیں پڑی، فرض ہے تو پڑھی۔ جب گھر سے چل کر آیا، کھڑے ہوئے، ہوٹل پہ بیٹھا اور کھڑا ہوا، تب ہمت پڑ گئی اور نماز پڑھنے کے لیے آیا تو بیٹھ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کھڑے ہونے پر قادر ہو تو فرض میں، وتر میں، فجر کی سنت میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے ہوئے ان نمازوں میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو فرض چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ مغلوب تحریمی رہی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مغلوب تحریمی ہو گئی اور سید سے کام چل جائے یا لوٹانا واجب ہو جائے، فرض ہی ادا نہیں۔ لہذا اس کا آپ خیال رکھیں، مسئلہ شرعی ہے کہ اگر آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تب بھی کھڑا ہونا آپ پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں تو اتنی دیر ہی کھڑا ہونا آپ پر فرض ہے۔ ایک مسئلہ میں اور بیان کرتا چلوں، آج کل ایک رواج چل رہا ہے ٹھیک سے کہ مسجدوں میں کرسیاں رکھی رہتی ہیں اور موٹے تازے آدمی گھر سے آئے مسجد تک چل کر اور کرسی پر بیٹھ کے اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ کھڑے ہونے پر وہ قادر ہے، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تو مسجد سے وہ پیدل چل کر کیسے آیا؟ اور جب کھڑے ہونے پر قادر ہے، اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب اگر یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بیماری ہے یا موٹا بدن ہے، کسی وجہ سے رکوع سجدے میں دقت ہو رہی ہے
تو اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور رکوع سجدہ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے رکوع سجدہ وہ کر لے، نماز پڑھے۔ لیکن کھڑا ہونا فرض ہے، اور اگر رکوع سجدہ کرنے پر بھی باقاعدہ قادر ہے تو اشارے سے رکوع سجدہ کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ اور اگر قیام کھڑے ہونے پر قادر ہے تو کھڑا ہو جائے، اور رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تکلیف کی وجہ سے تو اشارے سے رکوع سجدہ کر لے، اس کی نماز ہو۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ اچھا، تو نماز کے فرائض میں فرض نمبر 1 کیا ہے؟ بولیے نا میرے بھائی۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ کتنی دیر کھڑا ہونا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ میرے بھائی بتا، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ کتنا کھڑا ہو میں بتا دیتا ہوں۔ فرض نمبر 2 ہے قراءت، یعنی قرآن شریف پڑھنا۔ قرآن کریم کی مطلقاً 1 آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ الحمد پڑھنا یہ بھی واجب ہے، سورت ملانا اس کے ایک چھوٹی سورت یہ ہے، 3 آیات کا ملانا یہ واجب ہے۔ اب ذرا مسئلہ سنیے، قرآن میں جتنی قرات پڑھنا فرض ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اور پہلی والی رکعت میں تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہے، اور جتنی قرات واجب ہے اتنی دیر کھڑا ہونا واجب ہے۔ سمجھئے آپ؟ تو آپ کھڑے ہوئے، 1 فرض ادا ہوا، قرآن شریف پڑھا، 2 فرض ادا ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک بات مسئلہ اور سنتے چلیں، قرآن شریف پڑھنے کے معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کے سارے الفاظ مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ قرآن کریم کے سارے الفاظ مخارج کے ساتھ ادا کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کل نوجوان ہندی کتابیں نماز کی خرید لایا ہے، وعلیکم السلام، الحمدللہ، الحمد پڑھتا ہے، الحمد چھوٹے ہے سے، الذین کو الذین پڑھتا ہے، غیر کو غیر پڑھتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کا پڑھنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ قرآن جتنا، مسئلہ سنیے ہمارا غور سے، قرآن جتنا پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے، اور جتنا قرآن پڑھنا واجب ہے اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے، جتنا قرآن پڑھنا واجب ہے اتنا قرآن سیکھنا واجب ہے۔ تو قرآن سیکھنا پر فرض ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اگر آپ نے ابھی نہیں سیکھا تھا تو ابھی توبہ کر لیجئے اور کسی حافظ کو آپ ٹیوشن پہ لگا لیجئے، اور آپ بیٹھ کر روزانہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ کا ٹائم دے کر کم از کم اتنی صورتیں ناظرہ پڑھ کے صحیح کر لیجئے جس سے آپ باقاعدہ ساری نمازیں پڑھ سکیں۔ یہ میرا مشورہ ہے آپ کے لیے۔ تو قرات نمبر 3 قیام، اور قرات 2 فرض ہو گئے۔ نمبر 3 ہے رکوع۔ رکوع کا جو معنی ہے وہ معنی یہ ہے، میلان علی الاستواء، کھڑے سے جھک جانا۔ یہ اس کا معنی لغوی ڈکشنری والا معنی ہے۔ اس کا شرعی معنی یہ ہے، اس انداز میں جھک جانا کہ اس کی پیٹھ، اس کا سر بالکل برابر ہو جائے، یہ ہے اس کا شرعی معنی، یہ ہے سنت طریقہ۔ ابھی میں طریقہ بتاؤں گا، ابھی تو میں سلام گنا رہا ہوں۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ سجدہ۔ نمبر 4 کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدے پیشانی کو جما دینا یہ سجدے کی حقیقت میں داخل ہے، اور دبا کر ناک کی ہڈی لگا دینا یہ واجب ہے، اور سجدے کی حالت میں ہر پیر کی 1 انگلی چپکا دینا یہ فرض ہے، 3 انگلیوں کا چپکا دینا یہ واجب ہے، 5 کا لگا دینا یہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کی سنت ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ ابھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، اور جلدی جلدی چل رہے ہیں ہم، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ یقین کیجئے غریب نواز ان کی پیر و مرشد کی روح بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ ہماری فاتحہ کے موقع پر میرے نبی کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔
اچھا تو سجدے دونوں فرض ہیں، سجدے کیا ہے؟ دونوں فرض ہیں۔ ہاں یہ بات میں نے بڑے بڑے اجلاس میں دیوبند وہابیہ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کو جو بے اختیار کہتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ قرآن کریم سے بس ایک سجدہ ثابت ہے، قرآن کریم سے ایک سجدہ تھا۔ کوئی دنیا کا مفتی مولوی فقیر مجھے نہیں دکھا سکتا کہ قرآن میں اللہ نے کہیں دو سجدے کو دیا ہو۔ ایک کیوں ورکعو وسجدو، رکوع کرو سجدہ کرو، تو ورکعو سے رکوع فرض ہوا اور وسجدو سے سجدہ فرض ہوا، تو رکوع ایک ہی ہے، سجدے دو کیسے ہو گئے؟ ہے نا؟ تو سنیے آپ، یہ رسول اللہ کے اختیار ہے، ایک سجدہ اللہ نے قرآن کے ذریعے فرض کیا ہے اور ایک سجدہ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں فرض کیا ہے۔ اس سے رسول اللہ کی عظمت بھی سمجھیے کہ جو اللہ کہہ دے وہ بھی فرض ہو جائے، جو رسول اللہ کہہ دے وہ بھی فرض ہو جائے۔ تو کئے فرض ہو گئے؟ کئے فرض ہو گئے؟ چار ہو گئے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، قراءت یعنی قرآن کریم پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، چار فرض ہو گئے۔ اور قعدہ اخیرہ کیا ہے؟ یعنی نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ تو التحیات کی مقدار آخر میں بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ درود شریف اور دعا کا پڑھنا آخر میں یہ سنت ہے۔ اب کیا فرض ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا۔ اور فرض نمبر 6 خروج بسنعہ، بڑا ٹیڑھا لفظ ہے، عربی کی لفظ ہے، خروج بسنعہ، ٹیڑھا لفظ ہے نا، میں اس کو آسان کر کے سمجھاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے آخر میں یعنی التحیات درود وغیرہ پڑھ کر قصداً کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ نماز سے باہر ہو جائیں، یہ ہے خروج بسنعہ۔ اب فارغ ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور میاں کسی کو سلام کرو تو سلام کرنے سے نماز سے باہر ہو جاتا ہے، قصداً آپ نے سلام پھیرا لہذا آپ نماز سے باہر ہو گئے، یہ ہے خروج بسنعہ، یہ بھی فرض ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اب میں نماز کی پڑھنے کا طریقہ بیان کرتا ہوں مختصر انداز میں، چونکہ دیر ابھی سوال و جواب کی محفل بھی ہونی ہے اور آپ سب لوگ غور سے سن لیں۔ میں تو چلا جاؤں گا، پھر پتہ نہیں کتنے دنوں میں آؤں، اللہ کب لائے، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے، میں آپ کو محبت کا پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ میں یہاں سے چلا جاؤں اور مجھے کچھ لوگ یہ فون پر بتا دیں کہ چرخاری میں بڑے اخلاق و محبت کا ماحول ہے، تو میرا ریویو خوش ہو جائے گا، ہے نا؟ اختلاف سے اپنے آپ کو بچائیے، جھگڑے سے بچائیے، ہر مومن کا احترام کیجیے، ہر مومن کی عزت و آبرو کا خیال کیجیے۔ میں آپ ایک حدیث سنا دوں پھر ترجمہ بیان کیجیے، غور سے سنیں، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام میرے نبی کی دربار میں حاضر ہیں، سب سنیں، علماء سنیں، حافظ صاحب، امام صاحب سب سنیں، رسول اللہ کی حدیث خالی ظاہر ہو گئی نہیں ہے، سب کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اس مجمع کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام۔ میرے آقا ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مومن کو مومن کی جان لینا حرام ہے، مومن کو مالی نقصان پہنچانا حرام ہے، اور کسی بھی مومن کی آبرو پر حملہ کرنا، بے عزتی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ایسا کرنے والا حرام کرنے والا ہے اور فسق و فجور کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اعراضکم، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ہر مومن کی آبرو پر کیا فرمائے گا؟ حدیث پاک نوٹ کیجئے، فرمایا ارض المومن قدمہ، مومن کی آبرو، مومن کی آبرو یہ اس کے خون کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ارض المومن قدمہ، مومن کی آبرو اس کے خون کی طرح ہے۔ مومن کی عزت پر حملہ کرنا گویا اس کی جان لینا اور خون بہانے کی طرح ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس پر آپ عمل کریں اور اللہ کے نبی کی بات پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پڑھیے تو مشکل سرکار
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سب کو ہدایت سے نوازے۔ ہاں تو آپ نے ساری شرطیں پالی گئی۔ شرط نمبر 1 طہارت، آپ کے کپڑے پاک تھے، جسم پاک تھا، وضو بنا لیا، غسل بھی آپ کا صحیح، آپ نے کپڑے پہن لیے، سطر عورت۔ دوسری شرط پالی گئی، کعبے کی طرف منہ کر لیا، استقبال قبلہ۔ تیسری شرط پالی گئی، مثلا ظہر کا وقت ہو گیا۔ چوتھی شرط پالی گئی، پھر آپ نے نیت کر لی، یہ 5ویں شرط پالی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، ہے نا؟ تو اب جب آپ اللہ اکبر کہیں تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انداز میں ہاتھوں کو اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ کعبے کی جانب ہو، اور آپ کی انگوٹھی آپ کے کانوں کے لوگ سے چھو رہے ہوں، اور یوں جب ہاتھوں کو اٹھا لیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے آپ دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیں، اب کہیں اللہ اکبر، سمجھ لیا آپ نے؟ اب آپ دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے یوں باندھ لیں، آپ یہ تینوں ہتھیلیاں یہ کلائی پر رکھیں، چھنگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں اور یوں کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ سبحانہ پڑھیں۔ یہ سبحانہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر آپ نے نیت باندھی یا آپ اس وقت آئے کہ امام قرأت شروع کر چکا تھا بلند آواز سے، تو پھر آپ ثنا نہ پڑھیں، سبحانہ نہ پڑھیں، خاموش ہو کر قرآن کریم کو سنیں، کہ قرآن کریم کا سننا واجب ہے۔ اور میں نے کل ایک مسئلہ رات بیان کیا تھا، کیونکہ میرے ساتھ اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں۔ کچھ حافظ لوگ یا امام حضرات بے خیالی میں کبھی کبھی بیچاروں سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ باندھے اور اتنی تیز سبحانہ پڑھا کہ پیچھے بیچارے سبحانہ نہیں پڑھنے پائے مقتدی، اور صاحب امام صاحب نے قرأت شروع کر۔ اب قرأت شروع ہو گئی اور آپ سبحانہ پورا نہیں کرنے پائے تھے، حکم شرع یہ ہے وہیں پر آپ رک جائیں، اب آگے پڑھنے کی اجازت نہیں کہ قرآن کا سننا واجب ہے۔ اس لیے اماموں کی حکم یہ ہے کہ سبحانہ وغیرہ اطمینان سے ترتیب کے ساتھ پڑھیں، کہ جو مقتدی آہستہ آہستہ پڑھنے کے عادی ہوں بیچارے وہ بھی سبحانہ تمہارے ساتھ میں پڑھ لیں۔ یہ میری گزارش ہے اماموں سے خاص طریقے سے اور حافظوں سے بھی خاص طریقے سے۔ تراویح کے دن میں اور بھی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے، سبحانہ پڑھ لیا۔ اب اگر آپ امام پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اب بس خاموش ہو جائیے۔ اور اگر تنہا پڑھ رہے ہیں آپ اعوذ باللہ پڑھیے، پھر بسم اللہ پڑھیے، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیے۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں گے سبحانہ پڑھنے کے بعد۔ اب امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن کریم پڑھے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر کا ٹائم نہیں، ورنہ میں اس میں بہت قیمتی باتیں ابھی آپ تک پہنچاتا۔ ہاں سبحانہ کے بارے میں یہ مسئلہ ضرور ہے کہ وہ شخص جن کی نماز کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ سبحانہ نہ پڑھے، جب وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تب سبحانہ پڑھے۔ یا آپ ظہر یا عصر کی نماز سری نماز ہو رہی تھی، سری نماز ہو رہی تھی اور اب آپ آئے تو آپ کو سبحانہ پڑھنے کی اجازت ہے، دروشی پڑھیے۔ دروشی پڑھیں۔ الحمدللہ۔ تو اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ الحمد شریف پڑھے گا، اور جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو آپ آہستہ سے کہیں آمین۔ اور آپ جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوں اور وَلَضَّالِّينَ کہیں تب بھی آپ اس کے بعد آہستہ سے آمین بھی کہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے سورہ الحمد شریف کو پڑھا اس نے اپنے اوپر جنت کو لازم واجب کر لیا، مگر یہ کہ مہر لگا لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا عبداللہ مہر کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنا، یہ اس پر مہر لگانا ہے، کہ میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ تو
الحمد پڑھی جائے گی، اس کے بعد امام کوئی سورت یا رکوع ملائے گا۔ اب ایک رکعت مکمل ہوئی، قیام نمبر 1 پا لیا گیا، قرات پا لی گئی، اور فرض کی 4 فرض میں سے اگر 4 فرض ہیں تو 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، سمجھ گیا؟ اور مغرب میں بھی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، فجر کے 2 رکعت میں قرات فرض ہے، اور وتر میں 3 رکعتوں میں، اور نوافل اور سنت کی تمام رکعتوں میں کیا ہے؟ قرات فرض۔ آپ نے قیام کیا، قرات کریں، اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع کے لیے جھکنا شروع کریں اس وقت اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور جہاں رکوع مکمل ہو وہاں اللہ اکبر ختم ہو۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے دونوں پنجوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں کو یوں پکڑ لیں، اور یہ اپنے گھٹنے کمان کی طرح یوں ٹیڑھے نہ رکھیں بلکہ دونوں پیر کو سیدھے کر لیں۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ کوئی معذوری مجبوری ہے تو وہ بات علیحدہ ہے۔ اور رکوع میں جانے کے بعد آپ پیٹھ اور اپنا سر بالکل برابر کر لیں، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار پڑھیں، یا جتنا آپ سے ہو سکے 7 بار، 9 بار، 11 بار۔ اور امام کو لیے مستحب یہ ہے کہ 5 بار پڑھ لے، کہ کم سے کم وہ لوگ جو پیچھے آہستہ پڑھنے والے ہوں تو کم سے کم وہ بھی 3 بار پڑھ لیں۔ اور رکوع کی حالت میں آپ کی نظر پنجوں پر ہونا چاہیے، اور مستحب یہ ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان کیا ہے؟ کئی انگلوں کا فاصلہ ہو، ہے نا؟ یہ مستحب ہے، زیادہ ہو گیا تو گناہ نہیں ہے، افضل یہ ہے۔ آپ رکوع میں اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، پھر دوبارہ سن لیجئے کہ سبحان ربی العظیم یہ عین سے اور واو سے ہے، یہ تو وہ جسے آپ کہتے ہیں۔ اگر کوئی عظیم دے سے پڑھے تو یہ حرام ہے۔ کسی نے سبحان ربی العظیم پڑھا دے سے تو نماز فاسد ہو جائے گی معاذ اللہ۔ لہذا حکم شرع یہ ہے، فقہا لکھتے ہیں جو زے وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو سبحان اور یہ درود شریف انشاءاللہ ہماری آواز ایسی پہنچ جائے۔ پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے۔ اچھا سلسلہ جاری رہی، کیوں بیٹھے؟ اتنا پہنچ نہیں پایا، وہاں نہیں پہنچ رہی، وہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ ہاں تو یہ مسئلہ میں عرض کر رہا تھا، جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوں، عظیم پڑھتے ہوں اور واو ادا نہ کرنے پاتے ہوں، ان کے لیے فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھا کریں، تاکہ گناہ کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ اب آپ نے جب یہ پڑھ لیا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے مکمل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ شارٹ کٹ مت پڑھیے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں رکوع سے سیدھا نہیں ہوئے اور وہیں سے سجدے میں جھک گئے۔ مکمل سیدھا کھڑا ہونا، اور اس کھڑے ہونے میں اتنا ٹھہراؤ ہو ایک بار سبحان اللہ کہہ سکیں، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس سے کم اگر آپ نے دھڑا دھڑ کیا، سیدھے نہیں ہونے پر جھکنا شروع کر دیا تو تعدیل ارکان جو واجب ہے وہ چھوٹے گی، نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے۔ اور جب رکوع میں کھڑا ہونا شروع کریں تو سبحان تو سمیع اللہ لمن حمیدہ شروع ہو، اور جب مکمل جہاں سیدھے ہوں وہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ ختم ہو۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد دونوں پڑھ لیں، یہ افضل ہے اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کام دونوں کا بانٹ دیا حدیث شریف میں، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ جماعت کے شروع میں میرے نبی نے دونوں کام بانٹ دیا، تمہارا کام یہ، تمہارا کام یہ، اور اگر تنہا پڑھ رہے ہو تو افضل یہ ہے کہ دونوں کہہ لیا جائے۔ اب مکمل کھڑے ہو گئے، کیفیت ادا ہو گئے، 3 ہو گئے نا، قیام، قرات، رکوع۔ اب فرض نمبر 4 کیا ہے؟
सजदा, तो सजदा आपको बता चुका हूँ। पेशानी जमाना ये सजदे की हकीकत है। नाक की हड्डी चपका देना, ये खाली नाक की कोना ना छुए, नाक के कोना दबाकर ये नर्म हड्डी लगा देगा, जो हड्डी है नाक की ये हड्डी लगा दी जाए, ये वाजिब है। अब आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना शुरू करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि झुकना शुरू किया तभी अल्लाह अकबर और अब सजदे में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप झुकना शुरू करें, अल्लाह अकबर शुरू हो, जहां सजदा मुकम्मल हो वहां अल्लाह अकबर खत्म हो, यही सुन्नत तरीका है। और जब आप सजदे में जाएं तो पहले आप घुटने रखें, फिर हाथ रखें, फिर नाक रखें, फिर पेशानी रखें और सुभान रब्बी और पैर की उंगलियों को दबाकर, पांचों दबाकर चमका दें। कुछ लोग सजदे में जाते हैं, आपने देखा होगा, और पैर के पंजे यूं खड़े हुए हैं, तो उनका सजदा ही नहीं होगा, सजदा नहीं होगा नमाज में। चपका कर एक पैर की पीठ चिपका के लगा देना ये फर्ज है, 3 चपका देना वाजिब है, 5 को लगा देना ये सुन्नत है। आप कोशिश करें कि पंजा दबाकर 5 लगा दें ताकि फर्ज भी अदा हो जाए और वाजिब भी अदा हो जाए, प्यारे प्यारे आका की सुन्नत भी अदा हो जाए। देखो हमारे एक तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आंखें बंद हो रही हैं, है ना, तो इनको जगा दीजिए ताकि आंखें बंद ना होने पाए। आंखें बंद हो रही हैं, या हो सकता है आंखें बंद करके बड़े खुशी से सुन रहे हो, ये भी एहतिमाल ले रहा है ना। अब आप सजदे में जाइए, इधर हमारी तरफ देखिए, देखने की जरूरत है। तो जब सजदे में सर रखें तो आपका सर आपके दोनों हाथों के दरमियान होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, हाथ यहाँ रखे हैं और सर वहां पर रखा हुआ है, ये खिलाफ सुन्नत। आपका सर, आपका चेहरा ये दोनों हाथों के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, समझ लिया आपने। फिर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार, 5 बार, 7 बार। और इमाम साहब ख्याल रखें कि उनके लिए अफजल और मुस्तहब ये है कि 5 बार कह लें ताकि मुसल्ली बेचारा कम से कम 3 बार कह लें। अब आप अल्लाह अकबर कहते हुए मुकम्मल सीधे बैठ जाएं। कुछ लोग आपने देखा होगा मुकम्मल सीधे होने से पहले और दूसरे से जाते। अगर ऐसा करेगा वाजिब छूटेगा, नमाज का लौटाना वाजिब होगा, नमाज मकरूह तहरीमी हो जाए, है ना। जो मसला आप मुझसे सुन रहे हैं, यकीन से अगर याद है तो मेरे हवाले से आपको मसला बयान करने की भी शरअन इजाजत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर मेरे दीन की एक बात तुम्हें मालूम है तो बंदों तक उसको पहुंचाओ, है ना। अच्छा, तो अब मुकम्मल बैठ जाइए। देखिए, रुकू से जो खड़े होते हैं इसको कौमा कहते हैं, और जो 2 सजदों के दरमियान जो बैठते हैं इसको जलसा कहते हैं। अब जलसे इत्मीनान से बैठ जाइए, कितनी देर, एक बार सुभान अल्लाह आप कह सकें। अब दूसरे सजदे में जाइए और उसी अंदाज में पहले नाक लगे, फिर पेशानी लगे, चेहरा दोनों हाथों के दरमियान हो और सुभान रब्बियल आला इत्मीनान से आप पढ़ें। हाँ, ये मसला फिर गौर से सुन लीजिए। कभी कभी ऐसा धक्का हो जाता है कि पहले सजदे में गए, दोनों पंजे दबाकर उंगलियां लगा दी, अब पहले सजदे से बैठे तो उल्टा पैर बिछा लिया, सीधा पैर खड़ा रख रहे। अब जब दूसरे सजदे में गए तो कुछ लोग बेख्याली में उल्टा पैर वैसे ही बिछा हुआ छोड़ देते। अगर आपने किया फिर वही खराबी लाजिम आ जाएगी और सजदा होने लगेगा। तो जब फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो फिर दोनों पैरों को खड़ा करके पंजों को दबाकर उंगलियां लगा दीजिए ताकि सही तौर पर आपके फर्ज सजदा की अदायगी। अब ये एक रकात मुकम्मल हुई। अब ये दूसरा सजदा बाकायदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए मुकम्मल सीधे खड़े हो। सुन्नत तरीका ये है कि जब सजदे से उठना शुरू करें अल्लाहु अकबर शुरू हो, जब मुकम्मल सीधे हो रहे हो आप वहां पर अल्लाहु अकबर खत्म हो। अब क्या रकातें हो गई है, एक रकात अब मुकम्मल हुई। आपने समझ लिया ठीक से। मुझे उम्मीद है कुछ फायदा आपको पहुंच रहा होगा। पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? नहीं पहुंच रहा है, इंशाअल्लाह पहुंच जाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें, फिर कोई सूरत या रुकू पढ़ें, फिर रुकू और कौमा, सजदा, जलसा, दूसरा सजदा उसी अंदाज में अदा करें जो तरकीब और जो कैफियत मैंने पहले बयान की है। और दूसरी रकात का दूसरा सजदा
کرنے کے بعد اب آپ کو بیٹھنا ہے. اگر یہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو یہ بیچ میں بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے. اب باقاعدہ آپ الٹا پیر بچھا ہو اور دائیں پیر یوں کھڑا ہو. اب بیٹھ جائیے. آپ کی انگلیاں، آپ کے پنجے جو کیفیت پر رہتے اس کے انداز آپ رانوں پر رکھ لیجیے. اور جب دیکھیے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو. جب آپ رکوع میں جائیں آپ کی نظر پنجوں پر ہو. جب آپ سجدے میں جائیں ناک کے اگل بغل آپ کی یہاں نظر رہے. اور جب آپ بیٹھیں آپ کی نظر گود میں ہو، ہے نا. اب آپ کیا پڑھیں گے؟ التحیات. اگر آپ کہیں تو میں التحیات کا جو پورا پس منظر ہے اس کو بیان کریں. اجازت ہے آپ کی؟ دیکھو یہ موقع بار بار روز نہیں آتے ہیں. اور میں آپ یقین فرمائیں میں خود خیال کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ یہ محفلیں میری قبر میں، میری موت کے وقت میری آنکھ میں کام آئیں گی اور انشاءاللہ آپ سب کے کام. کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ قولی، فعلی، مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. یہ اس کا ترجمہ ہے. میرے سرکار شب معراج اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب میرے سرکار اپنے رب کے دربار میں پہنچے تو میرے آقا نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی، فعلی یعنی مالی، بدنی، مالی ساری عبادتیں اللہ کے لیے. جب میرے سرکار نے یہ عرض کیا کہ التحیات، طیبات، صلوات یہ 3 نذرانے اللہ نے اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کیے تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبوب تم پر سلام، تم پر اللہ کی رحمت، تم پر اللہ کی برکتیں. تو نبی نے 3 نذرانے پیش کیے تو اللہ نے اس کے عوض پروردگار نے بھی اپنے محبوب کو 3 نعمتوں سے نوازا. تم پر سلام، تم پر رحمت، تم پر برکت، ہے نا. یہ رب نے فرمایا تو میرے سرکار نے کیا کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہم سب پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. کہ میں بتاؤں تھوڑا سا، وعلی عباد اللہ الصالحین نیک بندوں پر. تو اللہ کے نبی نے جب سلام بھیجا تو نیک بندوں کو تو الگ بیان کر دیا اور علینا کہہ کے ہم گناہگاروں کا اپنے ساتھ میں تذکرہ کر لیا. اے اللہ سلام ہو ہم پر اور ہماری تمام گناہگار امت پر اور اللہ کے نیک بندے. تو گناہگاروں کو علینا کہہ کے اپنے ساتھ میں بیان فرمایا. یہ رسول اللہ کا کرم ہے میرے. اور جب ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنا تو وہ بول اٹھے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں. دیکھا یہ ہے التحیات. التحیات میں کچھ بولی رسول اللہ کی ہے، کچھ بولی اللہ کی ہے اور کچھ بولی کیا ہے؟ اس میں فرشتوں کی ہے. یہ ہے بابرکت التحیات. اب دوسری قدم بیٹھ کر آپ التحیات پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب آپ انگلی اٹھائیں تو آپ یہ چھنگلی اور بغل والی انگلی خنصر بنصر ان دونوں انگلیوں کو ہتھیلی سے لگا لیں اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھا اس کا حلقہ بنا لیں اور اشہد اللہ الہ لا بھی اٹھائیں اور الا اللہ بھی گرا دیں. یہ ہے انگلی اٹھانے کا صحیح طریقہ. فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن اللہ کی شہادت پر انگلی اٹھاتا ہے تو جتنا نیزہ مارا جاتا ہے کسی کے، جتنا انسان کو نیزے سے تکلیف ہوتی ہے شیطان کو ایسی ہی انگلی اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے. یہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے. اچھا پڑھیے درود شریف. یہاں ایک مسئلہ اور حاضر کر دوں. کچھ لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے انہوں نے انگلی اٹھانے کے لیے مٹھی کو سمیٹا اور انگلی اٹھانے کے بعد وہ ایسی ہاتھ بندھا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ طریقہ غلط طریقہ ہے، صحیح نہیں.
صحیح طریقہ یہی ہے کہ انگلی اٹھانے کے بعد ہاتھ کو پھیلا دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بلا وجہ ہاتھ کو سمیٹنا پھیلانا نماز میں اجازت نہیں ہے. ہم نے ہاتھ کو سمیٹا تھا انگلی اٹھانے کی ضرورت سے، اور جب وہ ضرورت پوری ہو گئی اب ہاتھ سمیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اتحیات پڑھیں. اگر یہ دوسری رکعت تھی، 4 فرض پڑھ رہے تھے تو، 3 فرض پڑھ رہے تھے تو، یا 4 سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے تو صرف اتحیات پڑھیں. اتحیات کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. اگر سنت مؤکدہ میں، وتر میں یا فرض میں دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات کے بعد درود بھی پڑھ دیا تو آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد، اتنا اگر پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. اللہم صلی علی، یہاں پڑھا تھا، اتنا ہی پڑھا کہ یاد آ گئی اور آپ کھڑے ہو گئے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوا کہ ابھی درود مکمل نہیں ہوا. اب اللہم صلی علی محمد جو بھی کہا اب درود ہو گیا، اب سجدہ سہو آپ پر واجب ہوا. مطلب سمجھ لیا آپ نے، ہے نا؟ 4 فرض ہوں یا 3 فرض ہوں، 4 سنت مؤکدہ ہوں یا 3 وتر ہوں، ان میں یہ مسئلہ ہے. اور اگر سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، عصر سے پہلے والی 4 سنت یا عشاء سے پہلے والی 4 سنت، ان میں افضل یہ ہے کہ جب 2 رکعت میں آپ بیٹھیں تو اتحیات بھی پڑھ لیں، درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، اور جب پھر تیسری میں کھڑے ہوں تو ثنا بھی پڑھ لیں، سبحانہ بھی پڑھ لیں. سمجھ لیا آپ نے؟ یہ مسائل کتابوں میں مل جاتے ہیں لیکن مشکل تلاشنا ہوگا، ہے نا؟ اور یہ مسئلہ سمجھ لیا آپ نے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا، یہ مسئلہ سب کو نہیں معلوم ہوگا. سمجھ گیا؟ یہ افضل طریقہ، یہ کیا ہے؟ افضل اور مستحب ہے. اور کسی نے نہیں پڑھا اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا تو وہ گناہگار نہیں. سمجھ لیا آپ نے؟ تو اب آپ دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، پھر دونوں رکعتوں میں آپ صرف الحمد شریف پڑھ لیں، اتنا ہی کافی ہے. اور کسی نے اگر الحمد بھی نہ پڑھا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہو کر رکوع سجدہ کر لیا تو یہ بھی کافی ہے، نماز ہو جائے. اور اس میں آخر والی دونوں رکعتوں میں سورت ملانا یہ خلاف اولا ہے. اگر کسی نے دھوکے میں تیسری یا چوتھی رکعت میں فرض میں سورت ملا لی الحمد کے ساتھ تو یہ خلاف اولا ہوگا، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے. یہ مسائل غور سے سنتے جائیے، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گے. مطلب سن لیا آپ نے؟ اب یہ دونوں رکعتیں اسی انداز میں رکوع سجدے کے ساتھ آپ ادا کیجئے. اور پھر جب آپ چوتھی رکعت میں بیٹھیے، اب یہ آخری رکعت میں بیٹھنا، اتحیات کی مقدار بیٹھنا، یہ ہے قعدہ اخیرہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ اخیرہ، نماز آخر میں بیٹھنا. تو اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، اور اتحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے نا؟ اتحیات پڑھیں جو طریقہ میں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنے پیارے آقا پر درود شریف پڑھیں. ایک مسئلہ اور بتا دوں، جب اتحیات میں آپ پڑھیں السلام علیکم ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام. تو ہمارے فقہا لکھتے ہیں، آپ اٹھائیے کتابیں معتبر، چاہے عالمگیری ہو، شامی ہو، بحر الرائق ہو، آپ دیکھیے فرماتے ہیں جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھے تو یہ خیال نہ کرے کہ معراج کی بات کو میں بیان کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، بلکہ اس وقت یہ عقیدہ اور یہ تصور کرے کہ میں اس وقت اپنی جانب سے نبی کو مخاطب کر کے نبی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. اب چوتھی رکعت آپ اتحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، اور آپ نے دعا پڑھ لی. اب السلام پھر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو لفظ السلام کو مرتبہ یہ خروج بسم کی چھٹا فرض ہے. قیام ہو گیا، کھڑا ہونا، قرات ہو گئی، رکوع سجدہ ہو گیا، 4 فرض ہو گئے، اور قعدہ اخیرہ میں آپ بیٹھ لیے، 5 فرض ہو گئے. اب ہے قصدن نماز سے نکلنا، قصدن کوئی کام کرے جس سے نماز سے باہر ہو جائے. تو اب وہ کیا؟ آپ نے بالقصد نماز سے نکلنے کے نیت سے کیا پڑھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا؟ تو 2 بار لفظ السلام یہ واجب ہے.
خروج بھی نماز سے نکلنا، قصدن کوئی عمل کرنا نماز سے نکلنے والا یہ فرض ہے، اور لفظ السلام کے ذریعے نکلنا یہ واجب ہے۔ لہذا کسی نے اگر تحیات درود دعا پڑھ کے کہہ دیا ارے بھائی حافظ صاحب ذرا پانی لے آئیے نماز پڑھنے کی، نماز سے نکلنے کی نیت سے، تو یہ چھٹا فرض ادا ہو جائے گا، یہ چھٹا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن السلام تھا واجب، واجب چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ سمجھ لیا چیز آپ؟ اچھا، یہ نماز کی کیفیت تھی جو میں نے مختصر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کر دی ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اجازت ہے، کچھ دیر ہم مسائل کی باتیں کریں گے، پھر ابھی ہم غریب نواز کی ایک منقبت بھی سنیں گے، اور ابھی مختصر بیٹھے بیٹھے ایسی درود خوانی کروا کے قصیدہ پڑھ کے میلاد پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو کر غریب نواز کی ان کی پیر و مرشد کی فاتحہ ہو۔ عید کی نماز میں اگر پیش امام نماز پڑھو بھول جائے تو ادھر دہرانے پر ہے تو پکڑنے پر ہے۔ عید کی نماز میں امام کیا بھول گیا؟ اللہ اکبر نیت مانی اور تلک کر لئی، پھر ان کے بعد مغرب پہلی رکعت میں پھر کیا کیا؟ بعد میں اللہ اکبر کہی 3 بار، پھر سجدہ میں گئے۔ ایسا ہے، یہ نماز ہو جائے گی، اور اگر مجمع بہت زیادہ کثیر ہو تو ایسی صورت میں سجدے سو ساکت ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ محترم حضرات، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت قیمتی لمحات ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ کیا؟ ہاں بتائیں، آپ بتائیں۔ ہمارے یہاں جو پیش امام ہے وہ فجر نہیں آتی کبھی، اور 4 رکعت کہتے ہیں ہم فجر کبھی آتی ہے۔ ہمارے بھائی کہ ہمارے امام صاحب فجر میں آتے ہی نہیں ہیں، تو بلا لایا کرو۔ ہمارے یہاں سے ارے ایک آدمی چلے گئے، بلا لائے امام صاحب چلیے، آئے کیا کریں نماز پڑھیں، کہہ رہے کیا کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ بھائی ہم خاص امام کو نہیں کہیں گے، مسئلہ یہ ہے جو شخص 5 وقت کی نماز کا پابند نہ ہو، علانیہ طور پر ایک وقت بھی نماز چھوڑتا ہو، چھوڑنے کے عادی ہو، اس کو امام بنانا جائز ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کے دور میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور میرے بھائی یہ جو سب پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، میری گزارش خدا ماں بہت بری بات ہے میرے بھائی، یہ محفل باتیں کرنے کے لیے نہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا، بیٹھ جائیں بیچ میں آمنا سامنا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہو چلو نماز پڑھنے، کہہ دیتے ہیں سنجا صحیح نہیں تو کیا کریں؟ اگر انہوں نے بغیر پانی بغیر جھیلے کے پیشاب کر لیا ہے تو ایسا کرنے سے ان پر غسل فرض نہیں ہوگا، نہانا فرض نہیں ہوگا، وہ طہارت حاصل کر لیں اور پانی سے استنجا کر کے وضو بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے سوال ہندی میں ہیں، دونوں میں ادھر ادھر کرتا ہو، اکثر نمازوں کے وقت دعوتوں میں جاتا ہو، 40واں تیجا کی فاتحہ میں جو پیسہ ملتا ہو اسے اٹھا لیتا ہو، مسجد کے سامان کو اپنے گھر لے جا کر استعمال کرتا ہو، اور اگر کہا جائے تو کہتا ہے میں یہاں کا امام ہوں مجھے جائز ہے۔ اکثر 4 رکعت نماز کو 3 پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے، کہنے پر ناراض ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز سوال پہلا سوال کیا ہے بھیا؟ ایسا امام تو مجھے دنیا میں کوئی دکھا نہیں ابھی تک۔ کہ پہلا سوال یہ ہے
कि वضو जल्दी जल्दी बनाता हो तलवा सूखा रह जाता हो, तो वضू ही नहीं होगा। जो वضू नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। ऐसा इमाम बनाना जायज ही नहीं होगा। अगर उसका वضू नहीं हुआ है तो नंबर 2 क्या है? इधर उधर करता है, बिला जरूरत बिला वजह पैरों को इधर उधर हिलाना जुलाना, ये खिलाफी अदब है। आगे बढ़िए। अक्सर नमाज के वक्त दावतों में जाता हूँ, बियाजखोरों के घर खाना खाता हूँ। शरीयत का मसला सुनिए आप। नमाज पढ़ना फर्ज है और जमाअत वाजिब है, और वाजिब का तर्क गुनाह सगीरा है, और उस पर इसरार करना गुनाह कबीरा है। और इसरार का दर्जा फुक़हा ने बयान किया है 3 मरतबा उस काम को करना। लिहाजा हमारे अइम्मा ने मुफ्ती आल इकराम ने लिखा, अगर कोई शख्स ऐसा है जो जमात का पाबंद नहीं है और जमात छोड़ने की आदत जैसी बना रखी है, तो उसको इमाम बनाना जायज नहीं है, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, चाहे पीर हो, चाहे फकीर हो, नमाज सब पर फर्ज है। जमात अगर मजबूरी नहीं है तो जमात सब पर वाजिब है। तीजा 40वां 20 की बुनियाद पर जमात को छोड़ना जायज नहीं है। जो जमात छोड़ता हो और 40वां 20वां करता हो, उसको इमाम बनाना जायज नहीं है। उसको हरगिज़ इमाम नहीं बनाना चाहिए, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जब तक वो इस फेल को छोड़कर जमात का पाबंद ना हो जाए। अब ये एक मसला हो रहा है इसमें कि नमाज के मस्जिद के सामान को अपने घर ले जाता हो और कहता हूं मैं इमाम हूं। उस इमाम को शर्म नहीं आती, उस इमाम को हया नहीं आती। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो इमाम है तो गोया नमाज पढ़ाने की खिदमत उसके जिम्मे है, वो मस्जिद के सामान का मालिक नहीं है। एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में ले जाना जायज नहीं है। इमाम या मुअज्जिन या मुक़्तदी को घर लाना कैसे जायज हो सकता है? मस्जिद का घर सामान ला के इस्तेमाल करना नाजायज है, हराम है। ऐसे शख्स पर तौबा फर्ज है, ऐसे शख्स पर को इमाम बनाना हरगिज़ जायज नहीं। एक सवाल ये है कि एक शख्स एक वक्त में 2 मस्जिदों में अजान दे सकता है? नहीं दे सकता है। समझ गया? एक वक्त में एक ही जगह वो अजान देगा, ये सुन्नत मुअक्कदा है। एक जगह उसके जरिए अदा होगी, दूसरी मस्जिद में दूसरा अजान देगा। हमारे हाफिज क़यामुद्दीन साहब ने एक सवाल किया है, उस सवाल को आप सुन लीजिए और जवाब भी सुन लीजिए। इन्होंने सवाल ये किया है कि कुरान करीम में 14 सजदे हैं, क्या किसी रुकू या सजदे में किसी सजदे तिलावत के सजदे को अदा किया जा सकता है? आप जवाब पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनिए। ये मसला फतावा आलमगीरी, फतावा शामी, दीगर फतावे की मोतबर और मुस्तक़ किताबों में मौजूद है। अगर उसने रुकू में सजदे की नियत कर ली या उसके बाद ही सजदा कर लिया तो तिलावत का सजदा अदा हो जाएगा, नहीं करेगा। मुक़्तदियों को अलग तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए तिलावत में जो सजदा वाजिब होता हालत नमाज में, वो हालत नमाज ही में वाजिब है। वो सजदा अलहदा से अदा नहीं हो सकता है। धोखे से अगर सजदे में चला जाएगा तो सजदा हो जाएगा। रुकू में जा रहा है तो रुकू में तो सजदे की नियत चाहिए, और सजदे तिलावत के बाद उसने बिलाफल सजदा कर लिया तो वो सजदा अदा हो जाएगा। फुक़हा ने बाकायदा इसकी किताबों में सराहत कहा, ऐसा नहीं कहा कर सकता, हो जाए 14 हो जाए तो 14। अब एक सवाल ये आगे साहब का, क्या वो 14 सजदे ऐसे कर सकता है? तो हाँ, जब रसूलुल्लाह की शरीयत ने ये कानून दे दिया है, हाँ ये अलग अलग करना ये अफजल है, अलग अलग कर लेना ये अफजल है। लेकिन अगर कर लिया तो गुनाहगार नहीं है, सजदे अदा हो जाएंगे, एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। कैसा बताइए? कर लिया तो उसकी नादानी है और उसकी हालत है, वो तिलावत का सजदा करार नहीं पाएगा।
اب سوال حافظ صاحب نے جواب بھی سوال بھی آپ سن لیجیے، جواب آپ نے سنا، سوال نہیں سنا۔ اب سوال یہ ہے اگر کسی مقتدی نے یہ سوچا کہ واجب ادا نہیں ہوا ہے ہمارا، اس لیے وہ نماز کے بعد علیحدہ سجدہ کرے، تو جو نماز میں سجدہ واجب ہوتا ہے وہ سجدہ علیحدہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ علیحدہ کر رہا ہے تو اس کی خالی نادانی ہے، جہالت ہے، وہ سجدہ تلاوت کا سجدہ قرار نہیں پائے گا۔ اگر نماز کے علاوہ کر رہا ہے، نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ ہو گیا مسئلہ صاحب؟ صحیح، اور بتائیے۔ السلام علیکم سر، ایک مسئلہ ہے، اگر فرض نماز کے بعد سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو الحمدوں کے بعد آمین پڑھنا چاہیے؟ وہ ساری نمازوں میں ہے، ہر نماز سارے نمازوں میں ہے کہ الحمدللہ کے بعد آمین کہہ دینا چاہیے۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا چاہیے؟ یہاں اگر منفرد ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، ہاں تو وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب میں دونوں کو پڑھ لینا یہ مستحب اور افضل ہے اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو۔ ایک اور مسئلہ ہے، نماز کے آخر میں جو سلام پھیرتے ہیں تو وہ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جب دائیں پھیریں تو یہ نیت کریں جو دائیں جانب ہیں تم کو سلام کر رہا ہوں، جب بائیں جانب سلام کرے تو بائیں جانب لو، حاضرین مومنین بھی اور جو ملائک حاضر ہیں وہ بھی۔ غسل کے پانی کے لیے اگر بہت کم پانی یا پانی ہے ہی نہیں اور غسل فرض ہو گئی تو پھر کس طرح؟ اچھا دیکھو، اس بچے نے یہ بات بہت اچھی پوچھی اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ روشی پڑھیں۔ یہ محفل مجھے بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے کہ بچے نے سوال یہ کیا، کسی پر نہانا فرض ہو گیا اور اتنا پانی ہے نہیں کہ جس سے ہم غسل کریں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اگر تھوڑا سا پانی ہے آپ اسے استنجا کر لیجیے، اگر نجاست دھونے کی مقدار ہی پانی ہے تو نجاست دھو لیجیے اور غسل کی جگہ آپ تیمم کر لیجیے، نماز پڑھیں۔ تیمم کا طریقہ بھائی، پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا ہے نا، پھر تیمم کا طریقہ بتا دوں۔ سرکار عمر فاروق اعظم اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات ایک سفر میں تھے، رات کو ایک جگہ آرام کیا، بشری تقاضے سب کے ساتھ اتفاق ایسا سوئے اور دونوں حضرات پر نہانا پڑا۔ اب آنکھ کھلی تو پانی نہیں، تو حضرت عمر نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کہ نہانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اس وقت تک غسل کے لیے تیمم تو حضرت رسول اللہ نے دیا نہیں تھا۔ حضرت عمار نے قیاس کیا کہ جب وضو والا تیمم کیا جاتا ہے تو اتنے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اتنے چہرے پہ پھیرا جاتا ہے، اور یہ غسل ہے تو انہوں نے جو بالو تھی بالو پر ایک لوٹ لگا دیا تیمم کی نیت سے اور فجر کی نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمار حاضر ہوئے، وہ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اور حضرت عمر سفر میں تھے، نہانا فرض ہو گیا، پانی نہیں تھا، تو عمر نے نماز نہیں پڑھی کہ پانی نہیں ہے غسل کیسے کریں، اور ہم نے یا رسول اللہ ایسا کیا، ہم نے سوچا کہ اب تو غسل کی جگہ تیمم ہے تو پورے جسم مٹی کو لگا لیا جائے، تیمم ہو جائے گا، تو میں نے ایک لوٹ لگایا یا رسول اللہ اور میں نے نماز پڑھ لی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی نماز کو جائز کرا دیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس طرح وضو کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے تو یہ غسل کی جگہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی نیت کر لیں۔ وضو کا مسئلہ تو ایسا یہ ہے کہ نیت کرنا سنت ہے، آپ نیت نہیں کریں گے اور پانی بہا لیں گے تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن مٹی کا مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے تیمم کی نیت نہ کی اور ہاتھ پر مٹی پھیری تو تیمم نہیں ہے۔
आप मिट्टी से तहारत पाकी हासिल करने की नियत करें। उसके बाद मिट्टी पर या गुबार पर, मिट्टी की दीवार पर आप ये दोनों हाथ यूं मारे। यूं मारने के बाद आप यूं करें, यूं उसको झड़क दें। झड़कने के बाद आप अपने चेहरे पर इस अंदाज में फेरें कि जितने हिस्से पर पानी बहाना पर है उतने हिस्से पर आपका हाथ हो गया। फरमाएगा तयम्मुम ज़रबतान, तयम्मुम 2 ज़रबे हैं। अब उसके बाद दोनों हाथों पे एक दूसरी ज़रब लगाइए और दूसरी ज़रब लगाने के बाद फिर उठा दीजिए। उसके बाद उल्टा हाथ यूं लगाइए और यूं लगाने के बाद आप यूं खींचते हुए आप यूं लाइए पंजे ये उंगलियों से। आप उसके बाद यूं हथेली लगाइए और अब यूं लाइए, समझ गया। और ये खिलाल यानी कोहनी समेत जितने हिस्से घूमना धोना फल है, हर जगह पर हाथ फिर जाना चाहिए। जरा बराबर जगह ना रहे जहां आपका हाथ ना फिरने पाए। उसके बाद सीधा हाथ आप यूं लगाइए और यूं लगा के आप यूं लाइए। अब उसके बाद आप फिर यूं कीजिए और फिर पूरा कोई जगह बाकी ना रहे, हाथ फेर दिए। बस इतने ही तयम्मुम आपका मुकम्मल हो गया। यही वजू वाला तयम्मुम है और यही गुस्ल वाला तयम्मुम है। समझ लिया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने पूछी, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर नजासत लगी उसको साफ करें। हाँ, मैंने कहा था कि अगर निजासत धोने की मिकदार पानी है तो निजासत धो डालिए, उसकी नहीं है तो मिट्टी वाला जिससे निजासत दूर करते तो उसे निजासत दो। जो सलाम पढ़ते हैं तो क्या सलाम पढ़ते हैं नमाज के बाद, तो नमाज को काबे की तरफ मुड़कर पढ़ते हैं। सलाम को जिस तरह मुड़कर पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब है? अगर उसी तरफ सलाम काबे की तरफ सलाम पढ़ें तो जायज़ होते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ से हिंदुस्तान से जैसे काबा यूं है तो मदीने मुनव्वरा तो मामूली सा यूं है, बहुत मामूली सा। और यूं है जब अगर आप मोड़े बहुत मामूली सा बढ़ता है। और ये फासला बढ़ते बढ़ते जब तक वहां पहुंचेंगे पता नहीं कितना हो जाएगा। आप पढ़े लिखे मेरी बात को है ना, ये फासला बहुत हो जाएगा। लिहाजा अगर मुड़े तो बहुत खफीफ सा, बहुत मामूली सा मुड़े, वरना काबे पर मुकर के ही रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह को हर जानिब से सुनते हैं, है ना। बैठो बैठो आराम से बैठो। तो मेरे भाई मेरी गुजारिश ये है कि देखो उंगली पकड़ के हमको बात यही है कि रसूलुल्लाह ही ले जाए। और तो समझिए आप, हमारा ईमान हमारा अमल जब तक सही नहीं होगा, समझिए आप, ये सब बातें मेरे नजदीक सही नहीं। तो सबसे पहले हमारा ईमान और हमारा अमल सही होना चाहिए, उसके बाद जन्नत का तसव्वुर करना चाहिए। हेलो, समझिए आप। और ये जरूर है कि आज जिनकी फातिहा हो रही है गरीब नवाज की फातिहा है, और वही नवाज के पीर मुर्शिद का ये उर्स मनाया जा रहा है ना। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मुईनुद्दीन उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक मेरे सिलसिले का एक एक मुरीद जन्नत में दाखिल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। जो सज्जों के बाबत हाफिज जी ने आपसे गुफ्तगू की है, और इस सज्जे ये मुतमईन नहीं, आज भी मुतमईन नहीं लग रहे। नहीं, हाफिज साहब बिल्कुल मुतमईन है। और उस दिन उन्होंने हमारे हाफिज साहब जो यहाँ आए हुए रामपुर से, उन्होंने बाहर सैयद भी दिखाई थी। आपने कहा था मैं इस किताब को नहीं मानता, इनके लिए क्या हुक्म है? हाफिज साहब है, मैंने तौबा कर ली। हाँ, बात हुई है। हाफिज साहब कराए और ले जाते
حضرت کے شریعت کے مسئلہ بتانے پر میں مطمئن ہوں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ حافظ صاحب جو پڑھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید 1:12:10 کے اندر ہوتا تھا اس دن ہاں اچھا ٹھیک ہے، تو ایک سجدہ 13ویں کا کیا ہی نہیں اور صرف 14واں کا سجدہ کیا، اور ہم نے رکوع سجود کے اندر سجدہ کیا تو ایک ہی جو کیا، ایک سجدہ تو چھوٹ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے کر لیا۔ لہذا میں نے علماء کرام نے جو ہماری بات بتائی میرے سر آنکھوں پر ہے، اور میں سچے دل سے حضرت سیدنا انفاس الحق صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں۔ شریعت ہوتی ہے، شریعت ہی بچانے کے لیے کربلا میں شہیدان کربلا گئے تھے، یزید کی اس کو تقلید کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میں آپ کو توبہ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اب حافظ صاحب نے علانیہ توبہ بھی کر لی ہے، شریعت کا مسئلہ تسلیم پر کر لیا ہے، سب لوگ محبت سے رہیے، اخلاص ایک شافعی لکھا ہوا ہے، وہ حنفیوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ سنو بھائی، ہمارے بھائی نے سوال کیا، ایک یہ دھوکہ دیتا کہتا سنی ہے، اور وہ یہاں آتا ہے چرخاری میں سب دیوبندیوں کو کھانا کھلا تو انہیں کھاتا پیتا ہے نا۔ میرے بھائی ایسا شخص سنی کو دھوکہ دینے والا ہے، اس کو ہرگز امام بنانا جائز نہیں ہے، اور جب تک وہ توبہ کر کے بعد نہ آ جائے اس کے یہاں کھانے کے لیے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اے چرخاری کے مسلمانوں کو اور وہ جوار کی آئے مسلمانوں، یہ جماعت بدترین جماعت ہے، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کی بے ادب جماعت ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا آپ کا انتیابنا وہابیہ ان تمام گمراہ جماعتوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے گزارش اگر آپ مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے تعلق ختم کر دیجئے، تو ٹھوک میرا فیصلہ ہے۔ الحمدللہ مجھے آپ سے کوئی لالچ وابستہ نہیں ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں۔ سب دو ٹوک فیصلہ میرا سن لیں، جو مجھ سے محبت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں وہ مذہبوں سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور صحیح راستہ پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک امام نماز پڑھا رہے تھے اور انہیں سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور ایک مختلف دوسری یا تیسری رکعت میں آئے تو وہ کیسے سجدہ سہو کرے گا؟ سلام پھیرے گا ان کے ساتھ کیا نہیں سجدہ سہو والا سوال؟ کیا امام کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا؟ اچھا سمجھے، ہمارے بھائی نے سوال یہ کیا کہ امام صاحب پر کسی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا، اس کے بعد ایک ایسا شخص آیا جس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی، اس کے بعد امام کے ساتھ وہ شریک ہوا۔ اب امام سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرے گا، تو وہ شخص جو مسبوق ہے جس کی 1 یا 2 رکعت وغیرہ چھوٹ گئی ہیں وہ سجدہ سہو کے لیے امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا لیکن امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام نہیں پھیرے گا۔ ٹھیک ہے، سفر کی نماز پڑھنے میں اچھا سفر کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اگر مسلسل بلا انقطاع سفر کرنے کا ارادہ ہو تو بستی کے باہر نکلتے ہی شہر یا فنائے شہر سے باہر نکلتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا، چاہے 5-10 کلومیٹر ہی آگے بڑھا ہو۔ اب جتنی نمازیں 4 فرض والی وہ پڑھے گا تو 4 فرض کی وہ 2 فرض پڑھے گا۔ اور مسافر کی حکم یہ ہے اگر وہ سنت کا وقت پائے تو بہتر یہ ہے کہ سنت اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور اگر سفر میں نہیں پڑھی تو گناہگار نہیں۔ جب اگر ٹرین میں ہے تو ٹرین میں جگہ نہیں ہے، مان لو جنرل کی ڈبے میں تو کیسے نماز پڑھے؟ کیونکہ سامنے مان لو بھیڑ ہے، سامنے آدمی دیکھیے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں،
वो ट्रेन में है, भीड़ ज्यादा है, अगर कोई गुंजाइश निकल सके कि खड़े होकर या बैठ कर किसी तरह पढ़ सकता है तो पढ़े, और अगर खड़े होने बाकायदा रुकू सजदे की गुंजाइश नहीं है तो ऐसी मजबूरी में खड़े खड़े इशारे से नमाज पढ़ सकता है। और अगर वुज़ू बनाने के लिए कोई इंतजाम नहीं ना तयम्मुम के लिए, क्योंकि ट्रेन में तयम्मुम के लिए कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होती। अब दूसरा मसला सामने आया है, इसको हमारी जबान में क्या कहते हैं जानते हो? शरीयत की जबान में इसको कहते हैं फाक़िदुत तुहूरैन, कि जिसे ना पानी मिल रहा हो और ना तयम्मुम के लिए मिट्टी मिल रही हो और उसे वजू की जरूरत हो तो वो क्या करे। लेकिन अपने आका की शरीयत पर कुर्बान हो जाइए, कोई मसला हुक्काम ने छोड़ा नहीं है कि जिसका जवाब हमारे हुक्काम ने दे ना दिया हो, शरीयत ने जिसे हल न कर दिया है ना। अब अगर ऐसा शख्स है कि उसे वजू के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है और तयम्मुम के लिए मिट्टी भी नहीं मिल रही है, नमाज का वक्त जा रहा है, इसको फाक़िदुत तुहूरैन कहते हैं। उसके बारे में हुक्म शरई ये है कि वो नमाज के वक्त में नमाज जैसी शक्ल सूरत इख्तियार करे, नमाज जैसी बिला नियत नमाज जैसी कैफियत इख्तियार करे तो कम अज कम ये होगा कि नमाज छोड़ने का गुनाह उस पर नहीं होगा। फिर मिट्टी या पानी मिलने पर उस नमाज को वो कबा पड़े, समझ लिया? जल्दी गाली में नमाज हो जाती है, हमारा फतवा यही है। बहरहाल एक मजलिस शरई जामिया शफिया मुबारकपुर का सेमिनार हुआ था, उसमें 100-200 मुफ्तियान इकराम इकट्ठा थे, ये खादिम भी उस सेमिनार में शरीक था। उसमें फैसला दलाइल के बाद यही, दलाइल बयान करने के बाद यही हुआ था कि नमाज हो जाए। तो अगर लंबे सफर की ट्रेन है और अपने वक्त पर कहीं ठहर नहीं रही है कि ठहरने की सूरत में नमाज, अगर ठहरने की गुंजाइश है कि उतर कर पढ़ सकते हैं या ठहरी ट्रेन पर पढ़ सकते हैं तो चलती ट्रेन पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर ये है कि अगर हम नमाज चलती ट्रेन पर नहीं पढ़ते हैं तो नमाज अदा हो जाएगी, ऐसी सूरत में चलती ट्रेन पर नमाज पढ़ने की इजाजत है और नमाज का लौटाना भी वाजिब नहीं होगा। देखो ऐसा है, खाली होकर वजू बनाना कोई नाजायज या गुनाह नहीं, उसमें पैर धोलेगा तब भी गुनाह नहीं होगा। हाँ, बेहतर और सुन्नत तरीका यह है ऊंची जगह बैठकर वजू बनाना चाहिए। हजरत ये कसीर जनाजे तो टाई माइक लगा के नमाज पढ़ाई जाती देखो भाई, हमारा बाकायदा इस पर फतवा छप चुका है। जामिया समरिया के मुफ्तियान इकराम के जो 5 फतावे छपे थे उसमें तफसील के साथ ये फतवा छपा हुआ है और झांकी वगैरह बाकायदा मेरा तहरीरी फतवा जाकर वहाँ फोटो काफी होकर बाकायदा पढ़ चुका है। अगर जरूरत हो, मजमा ज्यादा हो, इंतशार का अंदेशा हो, ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। किसी गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना, उसके साथ तिजारत करना जायज है? देखिए, तिजारत तो जायज है, खाना पीना, क्योंकि हम दुनियावी मामलात में उनसे हमारे ताल्लुकात रहते हैं तो दुनियावी ताल्लुकात के पेश नज़र उनकी शादी ब्याह वगैरह में खाना पीना, उनके घर अगर चला गया, गोश्त के अलावा कोई दूसरा खाना खा लिया तो ये जायज है। ये है फतवा और उससे बचे, ये है तकवा। बस हमारे 4 खलीफा हैं, उनके मरातिब जो है कुरान या हदीस में कहाँ से साबित होते हैं? 4 खलीफा हैं, कुरान में मरातिब दर्जात कैसे साबित हो? सुनो, मेरे सरकार ने फरमाया, देखिए, एक तो कुरान की आयत करीमा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अत्का है। अत्का यानी ज्यादा तकवे वाला है। अब अत्का जो हो वही सबसे ज्यादा इज्जत वाला। और कुरान ने हजरत अबू बकर को अत्का कहा, सयजन्नबुहुल अत्कल लज़ी यूती मालहु यतज़क्का,
یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی اور قرآن نے ان کو یہاں پر اتقا کہا، اور دوسری آیت میں جو اتقا ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا سب سے زیادہ عزت والے نبیوں کے بعد صدیق اکبر ہو گیا۔ اب آگے چلیے، میرے سرکار نے فرمایا، اچھی بات پوچھی ہے، مجھے بھی ذرا مزہ آتا ہے جب کوئی علمی بات آتی ہے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ ہاں سنیے، میرے سرکار فرمائے نہ سنیے، خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماء والارضین ابو بکر وعمر لا تخبرهما یا علی، اور کما قال کہ تمام آسمان والوں سے، تمام اولین و آخرین سے افضل میرے ابو بکر و عمر ہیں، لیکن علی یہ خبر تم مت دینا، یعنی میں ہی سنا دوں گا، اس سے بھی ان کی بشریت، ان کی افضلیت ثابت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد تمام صحابہ نے بالاتفاق سب سے افضل ابو بکر کو جانا، اسی لیے رسول اللہ کا خلیفہ اول سب نے ان کو منتخب کیا اور صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے وصال کے بعد تمام صحابہ نے ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر کو جانا، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عمر کے بعد سب سے افضل تمام صحابہ نے عثمان کو جانا، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عثمان کے بعد سب سے افضل علی کو جانا، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس لیے ہمارے بخاری اور اہل سنت نے فرمایا کہ خلافت کی جو ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ بولے بولے، ارے بولو بھائی۔ دکانیں ہیں، اس نے شراب کے ٹھیکے والوں کو کرائے پہ دے رکھی ہے، تو اس کا جو پیسہ کرایہ آ رہا ہے وہ جائز ہے نہ؟ دیکھو ایسا ہے، کسی نے دکان کرائے پہ دے دی، اب دکان وہ جوا کھیلنے لگا، سٹا کھیلنے لگا، شراب بیچنے لگا، ہے نا؟ ہاں یہ ضرور ہے، اگر اس کو معلوم تھا یہ شراب ہی بیچے گا تو اس کو دکان کرائے پر نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ شراب کا پیسہ نہیں لے رہا ہے، نہ شراب کی بکری کر رہا ہے، سمجھے آپ؟ دیکھیے، شراب بنانا حرام، شراب بیچنا حرام، شراب کی نوکری کرنا حرام، شراب کا اٹھانا حرام، شراب بنانا حرام، نہ وہ شراب بنا رہا ہے، نہ بیچ رہا ہے، اور نہ ہی اٹھا رہا ہے، نہ اس میں نوکری کر رہا ہے، اس نے اپنی دکان اس کو دی ہے فائدہ نفع حاصل کرنے کے لیے، لہذا اس کا جو کرایہ ہے وہ شراب کا نہیں ہے، بلکہ اس کی دکان کا جو اجرت پر دی تھی اس کے دکان کے استعمال کی اجرت ہے، لہذا یہ کرایہ فی نفسی حرام نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی، ہمارے بھائی نے کہا کہ ہم سفر میں ہیں، روزے سے ہیں، تو افطار کریں تو کہاں کے وقت سے؟ جہاں پر روزہ افطار کر رہے ہیں وہاں کا وقت دیکھا جائے گا، یہاں سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا کہ امام قاعدہ اخیرہ میں تھا، مقتدی نیت کر کے بیٹھ گیا کہ ابھی آدھا اتحیات پڑھ پایا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو مقتدی فوراً کھڑا ہو جائے یا اتحیاتوں پوری کر کر کھڑا ہو؟ آپ سب لوگ غور سے سنیں، بہت اچھے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، ہے نا؟ سوال میرے پیارے بھائی نے یہ کیا ہے کہ امام آخری رکعت میں بیٹھا ہوا تھا، قاعدہ اخیرہ بیٹھا تھا، یا تحیات دور واپس سلام پھیرے گا، اور اسی قاعدہ اخیرہ میں کوئی باہر سے مقتدی آیا اور شامل ہو گیا، التحیات اس نے پڑھنا شروع کیا، آدھی پڑھ پایا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، ہے نا؟ یا ایسا ہے کہ قاعدہ اولا تھا اور مقتدی آیا، التحیات پڑھنا شروع کی اور امام پڑھ چکا تھا، وہ تیسرے میں کھڑا ہونے لگا۔ ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہے
کہ مقتدی فوراً امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اپنی التحیات پوری کرنے کے بعد کھڑا ہوگا۔ یہ قرآن شریف کی جو تلاوت لاؤڈ اسپیکر سے کی جاتی ہے کہ جن لوگوں گھروں میں بھی آواز پہنچتی ہے اور جو لوگ کام وغیرہ کرتے ہیں ان کے کانوں تک بھی قرآن مجید کی آواز کو پہنچتی ہے، تو لاؤڈ اسپیکر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت لاؤڈ اسپیکر سے نہ کی جائے، یہ قرآن کا تاکہ ہر طرح ادب و احترام برقرار رہے۔ کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی پاخانے میں بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ ادب کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ گیا؟ بہتر یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت محفل نہ کی جائے۔ یہ فون میں قرآن کی تلاوت یا نعت کی کالر ٹون اکثر اسلامی بھائی ڈلوائے رہتے ہیں کہ جب فون ریسیو کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے، یا جو قرآن کا لفظ ہے وہ کٹ جاتا ہے، یا جو نعت کا لفظ ہے گا وہ محمد ہے تو کٹ جاتا ہے، تو اس طرح کی کالر ٹون ڈلوانا کیسا ہے؟ ہاں، میں نے اپنے کئی احباب کو اس سے پہلے منع بھی کیا ہے کہ دیکھیے، قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی کی پیاری پیاری نعت اور اس کا استعمال گھنٹی اور الارم کے طور پر، یہ قرآن کریم کی آیات اور نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف۔ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پورا جملہ آپ نے کاٹ دیا اور کہا لو ہے نا، صلی علی محمد، اس نے صلی علی کہا، میم ادا کیا آپ نے کاٹ دیا ہلو، تو یہ نعت اور آیات کے آداب کے خلاف ہے۔ میری گزارش ہے جب بھی اپنے موبائل میں آپ ٹون ڈلوائیے تو سادہ ڈلوائیے تاکہ کسی بھی طرح بے ادبی کا تصور اور شائبہ بھی نہ ہو پائے۔ مدینہ شریف میں غیر مسلموں کا جانا منع ہے، تو پھر نجدی بہاوی لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر ہم کافر ہیں تو پھر ہم مدینہ شریف میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ وہ چٹے ہیں، چٹے ہم بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جزیرۃ العرب میں کبھی بت پرستی نہیں ہوگی، یہ نہیں فرمایا کہ کافر داخل نہیں ہونے پائے گا۔ بھائی ابو جہل بھی تو مکے میں رہتا تھا، کعب ابن اشم مدینہ شریف میں رہتا تھا، اور رسول اللہ کے زمانے میں جانے کتنے منافقین مدینہ شریف میں تھے، سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ کوئی بے ایمان یہاں داخل نہیں ہونے پائے گا، یہ فرمایا ہے جزیرۃ العرب میں کھلم کھلا بت پرستی نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جن لوگوں کی بیوی کے پاس حج کے برابر پیسہ نہیں ہے تو اکثر لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اپنا بھی فارم ڈلوا دیتے ہیں اور اپنی بیوی کا بھی، اور پیسہ اس کا ویزے پاسپورٹ کا خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا مال ہوتا نہیں ان کی بیوی کے پاس، تو دونوں کا فرض حج ادا ہو گیا یا نہیں؟ سوال سنا آپ نے، بیوی کے پاس پیسہ نہیں تھا اور شوہر نے حج کروا دیا ہے نا اپنے پیسے سے، تو دیکھو میرے بھائی، تو شوہر پر تو فرض تھا، اس کا فرض ادا ہو گیا، اور جب اس پر فرض ہی نہیں تھا فرض ادا کہاں سے ہوگا؟ اس کا یہ حج حج نفل ہے، یہ حج حج نفل ہے، اس لیے کہ حج پر فرض ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص رکوع میں گیا پھر اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا اور پھر لوٹ کر رکوع سے واپس آیا قیام میں، اور پھر قرأت کی، اور قرأت کرنے کے بعد پھر رکوع میں گیا اور اپنی نماز کو پورا کیا، تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور دوسری یہ کہ رکوع فرض ہے اور قرأت کا اور زیادہ پڑھنا واجب ہے، تو رکوع سے قرأت کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہے زیادہ پڑھنے کا؟ دیکھیے، یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی یقیناً غلطی ہے کہ رکوع سے اس کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رکوع میں اگر وہ رکوع سے پارا لوٹ کر آ گیا، ادھر سنیے، آپ رکوع سے لوٹ کر آ گیا، قرأت کیا، پھر رکوع سجدہ دونوں کر لیا، سجدہ سو کر لیا، تو نماز ہو جائے، سمجھ گیا؟ رہ گیا یہ لوٹنے کی اجازت تو نہیں ہے، یہ غلط کر رہا ہے وہ، لیکن نماز ہو جائے، سجدہ سو کر لیا۔ نہیں، قرأت جتنی کی جاتی ہے وہ کوئی قرأت فرضی کی فرض ہوتی ہے،
कुल मजमुआ किरत का एक मसला और सुनते चलिए, एक मिनट। तो ये मसला हो सकता सबके जहन में हो जाना हो। आप मसला सुनिएगा कि किसी ने अलहम्द शरीफ पढ़ा और सूरत मिलाना भूल गया, रुकू में चला गया, रुकू में चला गया, रुकू में जाने के बाद याद है मैंने सूरत नहीं मिलाई है, हुक्म क्या है वापस आ जाए और सूरत मिलाए, उसके बाद रुकू सजदा करे, आखिर में सजदा शुरू करे। ये मसला है। अब मसला एक बदाय को लेकर शुबा होता है कि रुकू तो है फर्ज और सूरत मिलाना ये है वाजिब, तो फर्ज से वाजिब की तरफ लौट रहा है। नहीं, ये मुझसे बहुत कई साल पहले मैं बदायूंशी में दरगाह में पढ़ा रहा था और एक उसूल फिक़्ह की किताब थी, वहां एक बहुत अच्छे बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, वो जवाब आप मुझसे सुनिए। जो सूरत मिलाना वाजिब है और रुकू से लौट रहा है तो फर्ज से वाजिब की तरफ लौटा नहीं, या फर्ज से वाजिब की तरफ नहीं लौटा है, यहाँ पर फर्ज से फर्ज की तरफ लौटा है। कैसे? सुनिए, ये अलहम्दु मिलाना पढ़ना ये वाजिब है और सूरत भी वाजिब है, लेकिन पढ़ने के बाद अलहम्द और सूरत ये दोनों का मजमुआ जो क़िरात फर्ज है वो फर्ज क़िरात ही का फर्ज बनती है। समझ गया? ये समझ गया? इसलिए फर्ज से फर्ज की तरफ आया है, फर्ज से वाजिब की तरफ नहीं आया। ये एक इल्मी बात है, उसका मैं समझ गया। बहरहाल अब भाई एक मतलब है गैर मोमिन से मदद लेना और गैर मोमिन की मदद करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो हम कहते हैं बात सुनो, ये पब्लिक है, यहाँ वही मसाइल पूछो जो मसाइल आपके काम, जो मसाइल आपके काम के हो वही मसाइल हमें आपको पूछना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस के पाक में, इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिक, मजहबी और दीनी कामों में काफिरों से मदद मांगना ये मना है, अल्लाह के नबी ने मना। और अगर आप दुनियावी मामलात, दुनियावी ताल्लुकात आप हैं और दुनियावी ताल्लुकात में आपने लेन देन किया तो ये शराब नाजायज और हराम नहीं। फजर का वक्त निकल जाने के बाद सजा में वाजिब भी पढ़ेंगे और सुन्नत दोनों पढ़ेंगे। अगर फजर के फर्ज और कदा दोनों कदा हो गए हैं तो फजर के बाद जब आप 8 बजे 9 बजे पढ़ें तो दोनों पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर दोपहर के टाइम पढ़ना है तो सिर्फ फर्ज ही पढ़ना है। हजरत और अभी ये मसला हुआ था कि जो शख्स 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा अगर सफ़र कर चुका है, अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा है, अगर जैसे आपने नमाज अभी पढ़ाई हुई और हम जैसे मुक़्तदी हैं, आज मैंने 4 पढ़ाई थी, जैसा भी हो हम कहीं नहीं, इसलिए मैं बताऊंगा आपसे, ये मिसाल ही बता दूं, 4 पढ़ाई। 92 किलोमीटर का मुसलसल इरादा हो तब मुसाफिर होता है, अगर टुकड़ों में सफर हो तो मुसाफिर नहीं होता है। मैं डेरापुर से चला उरई के लिए, उरई में 10 हदीस शरीफ था, तो डेरापुर से जिस रास्ता से उरई आया था वो 92 किलोमीटर है नहीं, ज्यादा उरई में मैं मुसाफिर हुआ रही, पूरी नमाज पढ़ी। अब उरई से मेरा मुस्तकिल सफर था रात के लिए, रात भी उरई से 92 किलोमीटर नहीं है, लिहाजा वहां भी मुसाफिर नहीं हुआ, वहां भी पूरी पढ़ी। अब मैं आज रात से चला चरखाने के लिए, यह भी 92 किलोमीटर नहीं है, लिहाजा यहाँ भी मुसाफिर नहीं, यहाँ भी 4 पढ़ी। इस अंदाज में पूरी इंडिया का सफर करे आएगा तब भी मुसाफिर नहीं। हाँ, फिर भी अगर हम मुसाफिर होते, हुआ है कभी कभी जब आए हैं, अगर हम मुसाफिर होते तो हम 2 रकात में सलाम फेर देंगे, और आप मुक़्तदी हैं, आपकी हुक्म ये है कि आप सलाम ना फेरें, खड़े हो गए 2 और अगर छूट जाती है अगर 1 रकात, फिर उसके बाद कैसी नमाज पढ़ें? जिस तरह आप पढ़ते थे वैसे पढ़े, जो भरी थी वो भरी पर, जो भरी पड़ी जाती है वो भरी पड़े, और जो खाली। इसलिए कि मसला ये है कि अब क्या करें, इमाम की भी रही सुनिए, अगर मुसाफिर के पीछे नमाज छूट गई है आपकी, तो जो मुसाफिर के साथ छूट गई है, जो क़िरात वाली छूट गई है, उसमें तो आप क़िरात करेंगे, बकिया जो 2 रकातें और हैं उनमें बिल्कुल चुपचाप खड़े रहेंगे, अलहम्द भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3 मरतबा सुभान अल्लाह के मिक़दार या अलहम्द की मिक़दार खड़े होकर रुकू सजदा करें। समझ गए हमारी बात? अब सवाल फर्ज किए जाए भाई, 4 बज रहा मेरे भाई।
मसला अच्छा है, गौर से सुन ले। या आप लोग बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए। मसला इन्होंने ये पूछा है कि वित्र की तीसरी रकअत में हाथ उठाना ये क्या है। तो वित्र की तीसरी रकअत में अलहम्द और सूरत पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है और हाथों को उठाना ये सुन्नत है। समझ गया? दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाते हैं ना, तो अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है और हाथों को उठाना ये सुन्नत है। तो दुरुस्त करे नहीं, उसको इमामत करना जायज़ नहीं हो, उसकी पीछे नमाज नहीं हो। सही है, कोई हर्ज नहीं। नफल ज़ोहर या असर कोई भी हो, नफल बैठ कर पढ़ना जायज है। हाँ ये जरूर है कि बैठ के पढ़ने से सवाब आधा हो जाता है। आप बताएं अब सवाल यह है इनका कि कब्र में कुरान के बारे में सवाल होगा या नमाज के बारे में होगा, काहे के बारे में होगा। कुरान कब्र में ना नमाज के बारे में, ना रोजे के बारे में, ना हज के बारे में, ना ज़कात के बारे में। सवाल क्या होगा? मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीन का, तुम्हारा दीन कौन है। इन दोनों का जवाब दे देगा तब भी अभी पास फेल होने का फैसला नहीं होगा। तीसरा जवाब होगा यही दारो मदार। मुहम्मा कुंता तक़ूलु फी शान हादुर रजुल, मेरे आका की जानिब इशारा करके फरिश्ता कहेगा ये बताओ तुम इनके बारे में क्या कहते थे। है ना? बड़ा भैया कहते थे या नबियों का नबी, दोनों आलम का मौला कहते थे, क्या कहते थे ये है। और बुखारी में एक हदीस ये भी है कि 3 सवाल नहीं, एक का सवाल होगा। बुखारी में है एक का सवाल होगा, ना रब के बारे में ना दीन के बारे में, बस ये बताओ तुम मेरे नबी के बारे में क्या कहते है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट, अब मेरी एक का सवाल सुन लेगी। अब मेरी गुजारिश है, 4 बज चुका है, अभी कुछ जिक्र होना है, फातिहा होनी है, इंशाअल्लाह फिर आइंदा आएंगे। अब अगर ये मैं भी फिर आइंदा खिदमत करेंगे, ये आप बताऊंगा। एक बस्ती में 2 मस्जिद है, एक मस्जिद बच जाती है और